أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الجنة للمطيعين والنار للعاصين والمشركين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. پاک پروردگارہ تجھے بحق محمد وآل محمد کے صدقے میں آج اس شب کا واسطہ جو مخصوص ہے معصومہ سے پالنے والے جتنے بھی عزاداران سید الشہداء یہاں تشریف فرمائے فردن فردن سب کی دینی دنیاوی اخروی تمام تر حاجات شرعی مجوزہ کو روا فرما. یا اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. یا اللہ ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما. یا اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. آپ سب کی سلامتی کے لیے توفیقات میں اضافے کے لیے پریشانی کی دوری کے لیے مسائل کے حل کے لیے بیماروں کی صحتیابی شفایابی کے لیے اور کاروبار میں خیر و برکت کے لیے اور آپس میں اتفاق اتحاد اور محبت کی لازوال دولتوں سے نوازنے کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران عزیز، جوانان عزیز، بزرگان دین و ملت، آج کی رات آپ حضرات کی خدمت میں علامہ دربندی، یہ وہ عالم الدین ہے اہل تشیع کے اندر. آقائے دربندی وہ عظیم شخصیت ہے جس نے مقاتل میں سے پہلی کتاب لکھنے کا آغاز جو ہے علامہ دربندی نے کیا، یعنی بانی مقاتل ہے اہل تشیع میں. علامہ دربندی کتاب اسرار الشہادہ میں فرماتے ہیں زینب بنت علی نے خطبہ دیا یزید کے دربار میں اور سکینہ بنت الحسین نے خطبہ دیا قصر یزید میں، یزید کے گھر میں، یزید کے محل میں. اور علی کی بیٹی نے زینب بنت علی نے جو خطبہ دیا وہ دربار میں دیا، اور دربار سرکاری جگہ ہوا کرتی ہے. مگر سکینہ بنت الحسین نے جو عظیم خطبہ دیا، وقت کے ظالم کو للکارا، بے ضمیروں کو باضمیر بنایا، بے غیرتوں کو در سے غیرت دیا. کہاں پر کس مقام میں سکینہ بنت الحسین نے خطبہ دیا؟ علامہ دربندی فرماتے ہیں یزید کے محل میں، یزید کے گھر میں، یزید کے قصر میں. بڑی بات ہے. یزید کی خواتین نے یزید سے کہا
ہم دربار میں نہیں جاتے ہیں، لہذا اہل بیت کی عورتوں کو ہمارے گھر میں لایا جائے تو ظاہر ہے جیسا حکم ملا، ادھر 3 خواتین ادھر 3 خواتین، ادھر کون؟ یزید کی بیوی، یزید کی بہن اور یزید کی بیٹی۔ یزید کی بیوی ام ابیہا، یزید کی بہن ہند اور یزید کی بیٹی عاتکہ بنت یزید۔ ادھر سے 3 خواتین اور ادھر سے 3 باعزت خواتین۔ کون؟ جناب رباب، جناب کلثوم اور سکینہ بنت الحسین۔ ان 3 خواتین کو یزید نے بٹھایا تھا اور ان 3 باعزت خواتین کو، باشرف خواتین کو، باحیا خواتین کو زینب نے بھیجا تھا۔ یہی بڑا فرق ہے عزیزو۔ کچھ مباہلے گھروں میں بھی ہو گیا۔ توجہ کر رہے ہیں جملے پر، ذرا توجہ فرمائیں۔ کچھ مباہلے گھروں کے اندر ہوا، یہی وجہ ہے میں آج آپ کی خدمت میں علامہ دربندی کی کتاب سے سکینہ بنت الحسین کا کردار پڑھ رہا ہوں عزیزو۔ اور ادھر جو 3 خواتین ہیں، یزید کی بیوی مخاطب ہے جناب رباب سے، یزید کی بہن مخاطب ہے ام کلثوم سے، اور یزید کی بیٹی مخاطب ہے کس سے؟ سکینہ بنت الحسین سے۔ اب یہاں پر آپ اس بیٹی کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر میں اس بیٹی کے بارے میں نہ بتاؤں تو یہ پوری تقریر بیکار ہے۔ کون سی بیٹی؟ یزید کی بیٹی عاتکہ بنت یزید۔ یہ ابھی دیکھو یہ کیا ایک چھوٹی بچی ہے، مگر آنے والا کل بہت بڑا کردار اور بہت برا کردار اس کا یزید کی بیٹی عاتکہ بنت یزید کی ابھی بیٹی ہے، آنے والا کل ابھی ہے یزید کی بیٹی قاتل کی بیٹی، آنے والا کل کسی قاتل کی بیوی بننے والی ہے، اور اس سے 9 بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور 9 کے 9 قاتل ہیں ائمہ علیہم السلام کے۔ یہ یزید کی بیٹی بڑی ہونے کے بعد عبد الملک ابن مروان سے اس کی شادی ہوئی، جس سے 9 بیٹے پیدا ہوئے۔ جو کیا آپ نے 9 بیٹے، اور حال حاضر میں قاتل کی بیٹی ہے اور 9 بیٹوں کی ماں ہے، اور آنے والا کل قاتل کی بیوی بننے والی ہے۔ یہ اس کی صفت ہے، اور اس کو جواب دے رہی کون؟ سکینہ بنت الحسین۔ آقا دربندی فرماتے ہیں قد قامت عاتکہ بنت یزید علیکن بالسکینہ۔ ایک مرتبہ عاتکہ بنت یزید کھڑی ہو گئی، ہو کر ان 3 خواتین سے سوال کیا، تم میں سے سکینہ بنت الحسین کون ہے؟ علامہ فرماتے ہیں ایسے میں جب سکینہ بنت الحسین کھڑی ہو گئی
تو یہ اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ سکینہ بنت الحسین کھڑی ہوئی نہیں کہتا ہے، یہ نہیں کہتا ہے قد قامت السکینہ نہیں کہا اس نے، کیا کہہ رہا ہو؟ قد قامت القیامہ، اللہ اکبر، یعنی سکینہ کھڑی ہو گئی نہیں بلکہ قیامت کھڑی ہو گئی، سکینہ ان پر قیامت بن کر، قہر عذاب بن کر سکینہ کھڑی ہو گئی۔ اور ادھر سے عاتکہ بنت یزید نے کہا اپنا تعارف کراؤ تم کون ہیں، اور سکینہ بنت الحسین نے کہا پہلے تم بتاؤ تم کون ہیں۔ ایسے میں عاتکہ بنت یزید کہتی ہے میں عزتوں اور تخت اور تاج رکھنے والی کی بیٹی ہوں، اور عرب کے بڑے قبیلے سے میرا تعلق ہے، اپنے باپ کی خلافت پر فخر کیا، باپ کے سلطنت پر فخر کیا، باپ کے جاؤ حشم اور تخت پر اس نے فخر کیا۔ اب ایسے میں جب سکینہ بنت الحسین کھڑی ہو گئی، سکینہ بنت الحسین نے کہا پہلے یہ بتاؤ کذبت، تم جھوٹ بولتی ہو کہ میں یزید کی بیٹی ہوں، تم یزید کی بیٹی نہیں ہو۔ ایسے میں یزید کی بیٹی پریشان ہو گئی، کہنے لگے بھائی میں یزید کی بیٹی ہوں، پورا دمشق اس بات کی گواہی دے گا میں یزید کی بیٹی ہوں۔ حضرات محترم، سکینہ بنت الحسین جلال میں آ کر کہا تم یزید کی بیٹی نہیں ہو، میں بتا رہی ہوں، تم اپنی ماں سے پوچھو تم کس کی بیٹی ہو۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ کر رہے ہیں حضرات محترم، یعنی اس وقت یہ 4 سال کی بچی سکینہ نہیں بول رہی ہے، یہ عباس کی آقازادی کا لہجہ ہے۔ اللہ بھائی کہا تم اپنی ماں سے پوچھو، دریافت کرو تم کس کی بیٹی ہو، تم یزید کی بیٹی نہیں ہو۔ ایسے میں عاتکہ بنت یزید نے یوں تاریخ بتا رہی ہے، تاریخ بندر علامہ دیوبندی میں، اس نے یوں اپنی ماں کی طرف دیکھ کے کہا میرا باپ کون ہے؟ سکینہ بنت حسین نے کہا یوں مت دیکھو، ماں سے پوچھ، اگر ماں بتانے میں شرمندگی حاصل کر رہی ہے تو میں علی کی بیٹی بتا رہی ہوں، تمہاری ماں وہ ہے جس نے غلام کے ساتھ خلوت میں رات گزاری ہے، وہ تیری ماں ہے۔ ایک صلوات تو پڑھیے محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل سے زیادہ نہیں محمد۔ بولا جا سکتا، سمجھ گئے، کیونکہ ممبر کا بھی تقدس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بس عزیزو، جب یہ جملہ بولنا تھا یزید کے گھر میں قیامت برپا ہو گئی، قصر یزید کامنے لگا، اور یزید کی بیوی کا سر جھک گیا، یزید کی بیٹی کا بھی سر جھک گیا۔ جب ان کا سر جھک گیا نا، اب سکینہ بنت الحسین نے کہا اب مجھ سے پوچھو میں کون ہوں۔ تم نے کہا تھا نا میں زمین میں اس خلیفے کی بیٹی ہوں، ارے ہم سے پوچھ، ہماری عزتوں کو، ہم وہ خاندان عصمت و طہارت ہے کہ ہماری عزتوں کا قسم آسمان نے کھایا ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا، تعریف ہے اس خدا کی جو کائنات کا ذرہ ذرہ سرب سجود ہے اس پروردگار عالم کے سامنے، اس پروردگار نے، اس خالق نے نبوت کو ہمارے گھر میں رکھا ہے۔ وحی الہی کے لیے اللہ نے ہمارے گھر کو انتخاب کیا، اللہ نے ملائکہ کو ہمارے دروازوں میں اتارا، ہدایت کے چراغ کو ہمارے گھر میں روشن کیا۔ تم بتا رہی تھی اپنے قبیلے کی فخر کر رہی تھی، ارے مجھ سے پوچھ میں کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، میں صفا کی بیٹی ہوں، میں مروہ کی بیٹی ہوں، میں مقام ابراہیم کی بیٹی ہوں، میں دانائے سبل کی بیٹی ہوں، میں ذریت ابراہیم کی بیٹی ہوں،
میں رحمت للعالمین نبی کی بیٹی ہوں، میں بولائے کل کی بیٹی ہوں، میں شجرہ طیبہ کی ثمر کی بیٹی ہوں، میں سورہ کوثر کی بیٹی ہوں۔ تعریف ہے اس خدا کی، آخری جملہ، تعریف ہے اس خدا کی جس نے میرے دادا علی مرتضیٰ کو اللہ نے اپنے وعدے پر عمل کر کے جس کو ولایت سے نوازا، اور اس ولایت کا تم نے انکار کر کے کفر کیا، کفر کیا، کفر کیا۔ ہزاروں لاکھوں جانے قربان ہو جائے سکینہ بنت الحسین پر۔ سکینہ نے قصر یزید میں مولا کائنات امیر المومنین کی ولایت کو ثابت کر کے واضح کر دیا کہ علی کی ولایت کا انکار کرنا گناہگار نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ نعرے حیدری، 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 محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، ایام ایام مصیبت ہے، ایام ایام غم ہے، ایام ایام عزاداری ہے۔ حدیث و روایت کے الفاظ ہے، جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا نا تو ایک مدینے میں ایک بوڑھی خاتون نے کہا، شہزادی زینب کی بارگاہ میں آ کے کہا، شہزادی آپ نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں آپ پر آئی، مگر ان مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ شہزادی زینب نے رو کر کہا، ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ تھی جب سورج ڈل جاتی تھی، رات آ جاتی تھی تو حسین کے سینے پہ سونے والی بچی رو رو کے کہتی تھی، بابا مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، بابا مجھے اپنے سینے پہ سلا، بابا آپ نے 4 برس تک سینے پہ سونے کا عادی کیوں بنایا تھا؟ شہزادی زینب نے کہا، یہ جملہ ہمارے لیے بہت سخت تھا، ہم آل محمد کے لیے مصیبت کا وقت تھا۔ بس عزادارو یہی وجہ تھی۔ زندان شام میں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا، ساری بیویاں سو رہی تھی، شہزادی زینب سو رہی تھی، ام کلثوم سو رہی تھی، رباب سو رہی تھی، ساری معصورات خاندان عصمت و طہارت کی مائیں سو رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں شہزادی زینب نے اپنے سر پر تھوڑا بوجھ محسوس کیا، ایک مرتبہ آنکھ کھلی، ہاتھ جب رکھا سر پر ایک ننھا سا ہاتھ تھا، ایک مرتبہ سمجھ گئی یہ سکینہ کا ہاتھ ہے، کہا بیٹی سکینہ کیا کر رہی ہے؟ کہا پھپھی اماں میں اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہوں، میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہوں۔ پھپھی زینب نے رو کر کہا بیٹی سکینہ تیرا بابا مارا گیا، تیرا بابا قتل ہوا۔ نہیں پھپھی اماں، تھوڑی دیر پہلے بابا یہاں آیا تھا، پھپھی اماں بابا اکیلا نہیں آیا تھا، ایک بزرگ بھی ساتھ میں تھا، ایک بزرگ خاتون بھی ساتھ میں تھی، اور میرے بابا نے تعارف کرایا کہ بیٹی سکینہ یہ دادا امیر المومنین ہے، بابا علی ہے، یہ تیری دادی فاطمہ زہرا ہے۔ پھپھی اماں ماں فاطمہ زہرا نے مجھے گود میں اٹھایا تھا، میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا بیٹی سکینہ تیرے کان کا درد کیسا ہے؟ بیٹا سکینہ تیرے کان کا درد کیسا ہے؟ پھپھی اماں میرا بابا یہیں پر تھا، مجھے بابا دکھا دو۔ بس عزادارو خاندان عصمت طہارت کی مائیں سب سمجھ گئی، سکینہ نے خواب دیکھا ہے۔ ایسے میں زینب سکینہ عزادارو زینب اٹھی، بچی کو گود میں رکھ کر تھپیاں مارا،
مگر بچی کا رونا بند نہیں ہوا، بچی رو رہی تھی، ایسے میں ام کلثوم اٹھی، بچی کو گود میں لیا، مگر سکینہ کا رونا بند نہیں ہوا۔ عزادارو یہ بچی ہر ایک بیوی سے دوسرے بیوی کی گود میں جاتی ہے مگر رونا بند نہیں ہوا۔ بس آخری جملہ ہے مصائب کا عزادارو، ایک مرتبہ سید الساجدین بیمار کربلا زنجیروں سمیت کھڑا ہوا کہ پھپھی اماں بچی کو میری گود میں دے دو، شاید میری گود میں بچی سو جائے گی، بچی کا رونا بند ہو جائے گا۔ شہزادی زینب آگے بڑھی، سکینہ کو سجاد کے گود میں دیا۔ عزادارو بڑے مشکل جملہ ہے، بڑا رونے والا جملہ۔ سجاد نے اٹھایا، گود میں لیا، سینے سے لگایا، تھپیاں مارا، بچی کو تھپیاں مارا۔ عزادارو بچی سو گئی، بچی کا رونا بند ہو گیا۔ ایسے میں سجاد نے کہا پھپھی اماں بچی سو گئی، اس سے لٹا دو۔ زینب آگے بڑھی، بچی کو اٹھایا، بس ایک جملہ کہا کہ بیٹے سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔